حج نام ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی چند اداؤں کا، اور حج نام ہے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی وفاؤں کا۔ اچھا بھلا لباس پہنتے ہوئے ایک حاجی گھر سے روانہ ہوتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ گھر کا لباس اتار دو، قیمتی لباس اتار دو، بادشاہانہ لباس اتار دو، امیری چھوڑ دو، فقیری اختیار کر لو۔ یہ ہزاروں روپے کی قیمتی پگڑی ہے، فرمایا کہ اتار دو۔ یہ کوٹ پتلون ہے، فرمایا کہ اتار دو۔ یہ قیمتی اعلیٰ لباس ہے، فرمایا کہ اتار دو۔ اگر وہ کہے کہ میں تو مفسر ہوں، فرمایا کہ تب بھی لباس اتار دو۔ اگر وہ کہے میں محدث ہوں، میں مفسر ہوں، میں مجاہد ہوں، میں عالم ہوں، میں قطب ہوں، میں ابدال ہوں، میں ولی ہوں، میں صدیق ہوں، میں فاروق ہوں، میں عثمان ہوں، میں علی ہوں، اگر وہ کہے میں تو مصطفیٰ ہوں، فرمائے کہ تب بھی یہ لباس اتار دو۔ قبر والا لباس جو ہے وہ پہن لیا جائے۔ قبر والا لباس پہن لو، ایک ہی تہہ بند اور ایک ہی چادر۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ وطن مختلف ہیں مگر لباس ایک ہے، رنگ مختلف ہیں لباس ایک ہے، اور اسی لباس کے ساتھ تم سے امتحان لیا جائے گا، اور اسی لباس کے ساتھ قبر میں پرچے حل کریں گے۔ فرشتہ پوچھے گا من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون سا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین دین اسلام ہے، میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جنت میں جانے کی دعا ضرور پڑھا کرو۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ تو قبر والا لباس جو ہے وہ پہن لیا جائے۔ پھر اس کے بعد فرمائے کہ سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہو، ایک ہی پکار ہو، لبیک اللہم لبیک۔ جب انسان کہتا نا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، آواز آتی ہے کہ حاضر ہونے والے تیری حاضری مجھے معلوم ہے، لیکن پہلے یہ بتا تیرا میرے متعلق عقیدہ کیا ہے۔ آگے سے وہ کہتا ہے لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پہلے عقیدے کا اعلان ہے، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، نہ احرام قبول ہے، نہ تلبیہ قبول ہے، نہ صفا و مروہ کی سعی قبول ہے، نہ دعائیں قبول ہیں، اس لیے عقیدہ مقدم ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو فرمایا کہ آگے طواف کرو۔ طواف شروع ہو گیا، حاجیوں کو حکم ہوتا ہے کہ اکڑ کے چلو، پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتے ہوئے چلو، اس لیے کفار مکہ نے مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر طعنہ دینا شروع کر دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا ذرا اکڑ کے چلیں تاکہ دنیا کفر پر رعب قائم ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ طواف کرو، طواف کرنے کے بعد بیٹھ جاؤ، اس کعبۃ اللہ کی زیارت کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ وہ گھر ہے جہاں پر ہر روز اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، اور 20 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھ رہا، طواف بھی نہیں کر رہا، صرف فرمایا کہ بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی 20 رحمتیں فرمایا کہ ان کو ملتی ہیں۔ طواف کے بعد پھر اس کا دروازہ اور دہلیز پکڑ لو، اللہ سے مانگو، آنکھوں سے آنسوں کے سیلاب بہاؤ۔ یہ وہ گھر ہے جہاں خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا تھا، یہ وہ در ہے جہاں حبیب اللہ نے فاروق اعظم کو مانگا تھا۔ اللہ پاک فرماتے مجھ سے مانگو، دیکھو شرمانا نہیں ہے۔ عربی اگر نہیں آتی تو کوئی فکر نہیں ہے، عربی کی دعائیں اگر نہیں آتی تو کوئی فکر نہیں ہے، اردو میں مانگو، فارسی میں مانگو، انگریزی میں مانگو، پشتو میں مانگو، سندھی میں مانگو، بلوچی میں مانگو، پنجابی میں مانگو، سریکی میں مانگو، عربی میں مانگو۔ مانگنا آپ کا کام ہے، دینا وہ رب کائنات کا کام ہے۔ ایک مانگو گے اس جگہ پر اللہ کروڑوں تمہیں عطا فرمائے گا۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ ذرا آگے بڑھیے، حجر اسود آ گیا، اس کو چوم لو، اس پر منہ رکھ دو، یہ تمہارے گناہوں کو چوس لے گا۔ اس لیے حجر اسود کو مصطفیٰ نے چوما، صدیق نے چوما،
عثمان نے چوما، علی نے چوما، صحابہ نے چوما، لیکن فاروق اعظم کھڑے ہو کر حجر اسود کو خطاب فرما رہے ہیں، انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود تو پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے اور نہ تو نقصان کا مالک ہے۔ اے حجر اسود، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بوسہ نہ دیا ہوتا، آج عمر بھی تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اب طواف کر لیا، ذرا آگے آئے بیت اللہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم پر حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا، اے عمر، آپ کو پتہ ہے یہ پاؤں کے نشانات کس کے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں پر 2 رکعت میں نماز نفل ادا کروں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، ابھی تک اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جو عمر کی رائے ہے وہی اللہ کی رائے ہے، مقام ابراہیم کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی جگہ بنا لی جائے۔ عمر کی خواہش پوری ہو گئی، صدیق، عثمان، علی 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ حسین جا رہے ہیں، حسن جا رہے ہیں، عقیل جا رہے ہیں، جعفر تیار جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ سنت عمر ادا کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد حاجی صفا اور مروہ کی طرف جاتا ہے، کبھی صفا کی طرف جا رہا ہے اور کبھی مروہ کی طرف جا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایک غلام کو آزاد کیا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد حاجی مینا اور عرفات کو روانگی ہوتی ہے۔ مینا میں 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ کیوں مارتے ہیں؟ اس لیے ابراہیم خلیل اللہ نے اس مقام پر ماری تھی، اور ہر ایک کنکری کے بدلے میں اللہ پاک تمہارا ایک بہت بڑا گناہ جو ہے وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر عرفات میں جاتے ہیں، عرفات میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندے، اگر تیرے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں، یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، تب بھی میں نے سارے تمہارے گناہوں کو معاف کر۔ اب تو گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو گیا ہے کہ جیسا ابھی کے ماں کے پیٹ سے نکل کر ہے۔ اب جو بھی تو دعا کرے گا، میں تیری ساری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حاجی جب حج کر کے واپس آئے تو ان سے دعا کرو، اللہ ان کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پر جا رہے تھے، حضور علیہ السلام سے اجازت لی، آپ علیہ السلام نے اجازت دی، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا اخی، اے میرے چھوٹے بھائی، ادعو لی، میرے لیے بھی دعا کرنا، لا تنسانا، اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا، ادعو لی، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر اس جملے کے بدلے میں مجھے ساری کائنات بھی مل جائے پھر بھی میں یہ جملہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس لیے کہ حاجی جو بھی دعا کرے گا، اللہ ان کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا بھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہو۔ لیکن علماء فرماتے ہیں، اگر حاجی حج کر کے واپس آنے کے بعد اس کے اندر اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے پہلے چوریاں کرتا تھا اب بھی چوری کرتا ہے، جیسے پہلے جو ہے وہ زنا کرتا تھا اب بھی کرتا ہے، پہلے ڈاکے ڈالتا تھا اب بھی ڈالتا ہے، پہلے فرمایا کہ ظلم کرتا تھا اب بھی کرتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں یہ اس کا حج نہیں ہوا بلکہ یہ اس کی سیر و تفریح ہوئی ہے۔ تو یہ حج تو بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تو تمہیں گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں جیسا بھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے، جو لوگ حج کر رہے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اے اللہ ہم سب کو اپنا گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنا گھر دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے میرا مولا، جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرما، جو عمرہ کر رہے ہیں ان کے عمر قبول فرما، جو قربانیاں کر رہے ہیں یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔